अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 19 सितंबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की अफवाज और खुफिया इदारे पाक ईरान बॉर्डर और पाक अफगान बॉर्डर पर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। एक ताज़ा कार्रवाई सामने आई है कि पाकिस्तान की आर्मी के ताज़ा ऑपरेशन के अंदर 4 दहशत गर्दों को बलूचिस्तान के इलाके के अंदर मार दिया गया है, हलाक कर दिया गया है और कई दहशत गर्दों के ठिकाने भी तबाह किए जा रहे हैं। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन हो रहा है। वहाँ से भारत के जो तरबियत याफ्ता दहशत गर्द हैं वो अफवाज पाकिस्तान पर शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, पाक अफगान बॉर्डर और इसी तरह से बलूचिस्तान पाक ईरान बॉर्डर वगैरह पर भी हमले करते रहते हैं। इसलिए पाकिस्तान की फौज हाई अलर्ट है। पाकिस्तान के ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की फौज ऑपरेशन करके दहशत गर्दों का कला कमा कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन किराम पाकिस्तान से अच्छी खबर यह है कि तापी गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा था जो अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान आएगा, उसके लिए तुर्कमानिस्तान ने ऐलान किया है कि अब यह मंसूबा दोबारा से शुरू कर दिया गया है और जल्द इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। आप जानते हैं पाकिस्तान और चीन जो CPEC का मंसूबा है इसको अफगानिस्तान तक वुसअत देकर सेंट्रल एशिया और फिर यूरोप तक जाना चाहते हैं और पाकिस्तान का यह ख्वाब जरूर इंशाअल्लाह पूरा होगा। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम भारत ने पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर घनाउना इल्ज़ाम लगाया है। भारत का दावा यह है कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए से कश्मीरी मुजाहिदीन को, फ्रीडम फाइटर्स को असलहा पहुंचा रहा है। आज राजौरी के अंदर 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि भारतीय फौज के मुताबिक इनके पास से असलहा पाकिस्तानी साख्त का बरामद हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत जब दुनिया भर से असलहा मंगवा कर फौज के जरिए से कश्मीरियों को शहीद कर सकता है तो फिर कश्मीरी मुजाहिदीन को आखिर क्यों हक नहीं पहुंचता कि वो अपने दिफा के लिए किसी भी मुल्क से असलहा लें या उनसे ख़रीदें, जो भी करें। तो इस हवाले से भारत का यह मन घड़त इल्ज़ाम बेबुनियाद है और पाकिस्तान अमलन कश्मीर की मदद भी कर रहा है और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स के साथ भी खड़ा हुआ है और ये फ्रीडम फाइटर्स अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम खबर सामने आ रही है कि भारत ने आज 9 के करीब दाइश के लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया था, जिसमें मगरबी बंगाल से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस पर मगरबी बंगाल की जो हुकूमत है उनकी और NIA जो एजेंसी है भारत की, उसके दरमियान शदीद इख्तिलाफात सामने आए हैं और इतलात मौसूल हो रही हैं कि दाइश के नाम पर निहत्ते लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि भारत से ही खबर यह है कि मुसलमानों के खिलाफ चार्जशीट मजीद तेज़ की जा रही हैं और मुसलमानों को मुख्तलिफ अजला से पुलिस के जरिए से हिरासा भी किया जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम 10 के करीब ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे मकामात हैं जहां पर चीनी और भारतीय फौजियों के दरमियान शदीद कशमकश है, झड़पें भी हो सकती हैं। आप जानते हैं चाइना मुसलसल अपनी फौजों में जदीद टेक्नोलॉजी में, जंगी साज सामान में इजाफा कर रहा है, भारतीय इलाकों पर कब्जा किया जा रहा है। इस हवाले से जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है वो ये है कि चीनी हुक्काम ने भारतीय फौजियों से मुलाकात से इनकार कर दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब हालात मजीद बिगड़ेंगे, तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। यही वजह है भारत की तमाम सरहदों पर तकरीबन 10 लाख के लगभग भारतीय फौजी इस वक्त अलर्ट हैं और किसी भी वक्त भारत पर चाइना हमला कर सकता है और भारत की मशरकी रियासतों पर कब्जा भी कर सकता है। इसके अलावा भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि चीन की एक जासूस खातून को और एक उनके साथ मुंसलिक एक सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया है जो जासूसी कर रहे थे चीन के लिए। जबकि आप जानते हैं चाइना मुख्तलिफ दीगर ज़राए से भारत की अंदर की तमाम चीज़ों से बाखबर हो चुका है। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया पर रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं कि चाइना भारत के एटमी राज़ों से और तमाम फौजी एयरबेसेस से खुफिया राज़ों से वाकिफ हो चुका है। आगे बढ़ने का जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान से है। नाज़रीन किराम दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड जारी है। इस हवाले से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अफगानिस्तान की जो न्यूज़ एजेंसी है तुलू न्यूज़, उसने खबर दी है कि आज फिर काबुल की मुज़ाकराती टीम और तालिबान की मुज़ाकराती टीम के दरमियान मुलाकात होने जा रही है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल रात तक आएंगी, लेकिन जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि आज भी मीटिंग हो रही है और मुज़ाकरात जारी हैं
اور مختلف جو بقیہ ایشوز ہیں جن پر ڈیڈ لاک ہے انہیں حل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اطلاعات یہ ہیں کہ کابل کی مذاکراتی ٹیم میں اختلافات بڑھ چکے ہیں، یعنی کابل کی جو مذاکراتی ٹیم دوحہ میں ہے وہ اندرون خانہ اختلافات کا شکار ہے۔ عبداللہ نے اسی حوالے سے وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ اگر آپس میں یہ لوگ لڑتے رہیں گے تو طالبان کے خلاف ان کی پوزیشن انتہائی کمزور ہو جائے گی۔ جبکہ آج کام طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آج کچھ تفصیل شیئر کی ہے اور کہا ہے کہ صوبہ پکتیکا کے اندر اور اسی طرح سے بلخ کے اندر، قندوز کے اندر، دیگر صوبوں کے اندر طالبان کی مختلف کارروائیوں میں 15 سے زائد اہلکار کابل فوج کے مارے گئے ہیں اور کئی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جبکہ طالبان نے دعویٰ یہ بھی کیا ہے کہ ان کے ماتحت علاقوں میں نہتے شہریوں پر بمباری بھی کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھنے کا کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کام مقبوضہ کشمیر کے لیے بھارتی پارلیمنٹ کے اندر آج بحث ہوئی ہے اور بھارتی پارلیمنٹ کی جانب سے تقریباً 1350 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کیا گیا ہے، جس میں سبسڈیز دی گئی ہیں مختلف چیزوں پر، بجلی پر، پانی پر اور دیگر چیزوں پر۔ لیکن ناظرین کام کشمیریوں نے بھارت کے اس پیکج کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جتنا نقصان کشمیریوں کا ہو رہا ہے، یہ جتنے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یا 13-14 مہینوں سے جو لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا، وہ اتنے سے چھوٹے بجٹ کے ذریعے سے اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بھارت کی مودی حکومت کی جانب سے جو یہ بجٹ منظور کیا گیا ہے اس میں مسلمانوں کو فائدہ کم پہنچایا جائے گا اور جو لاکھوں ہندوؤں کو لا کر کشمیر میں بسایا جا رہا ہے ان کے لیے دراصل اس میں فوائد رکھے گئے ہیں اور انہی کو اس کا صحیح معنوں میں جو فائدہ ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کشمیریوں پر جو ظلم ہے بھارت کی جانب سے وہ تاحال جاری ہے اور اربوں روپے کا کشمیری تاجروں کا نقصان بھی ہو چکا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کام ترکی کا یونان اور فرانس کے ساتھ جھگڑا جاری ہے۔ اس حوالے سے ایک تازہ بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون جو ترکی کو جنگ کی دھمکیاں دیتا رہا اور یورپی ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر صلیبی جنگ کے لیے کوششیں کرتا رہا، اب فرانسیسی صدر خود بھی جھکنے پر مجبور ہو چکا ہے اور اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی کی ہے اور کہا ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ ڈائیلاگ اور مذاکرات کرنے پر تیار ہیں۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ طیب اردگان کی جو پالیسیز ہیں یا جو ان کی سیاسی چال ہے یا سیاسی حکمت اور بصیرت ہے اس کے سامنے فرانس اور پورا کا پورا یورپ اور پوری کی پوری دنیا کی سیاست ہے وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ مذاکرات ہوں گے فرانس اور یونان وغیرہ کے درمیان اور معاملات کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے جو بحر متوسط کے اندر فوجوں کو الرٹ کرنے کا سلسلہ ہے، ڈرلنگ کا سلسلہ ہے، گیس پیٹرول کے ذخائر کا، اس عمل کو تیز کر دیا گیا ہے۔ فرانسیسی مفکر نے اور مصنف نے دعویٰ کیا ہے کہ جو فرانس کی جانب سے یونان کا ساتھ دیا جا رہا ہے یہ بڑی تاریخی غلطی ہے، اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو فرانس اس میں بڑا نقصان اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ترکی کی فوج کے سامنے آج 3 کچھ باغیوں نے سرنڈر بھی کر دیا ہے۔ جبکہ ناظرین کام ترکی سے ایک خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ 21 سے 24 سپتمبر کے دوران امریکہ کے ساتھ ترکی کی معاشی کانفرنس ہوگی، میٹنگ ہوگی اور ترکی اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے دوبارہ غور و فکر کیا جائے گا۔ آگے بڑھنے کا کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ایران اور اسی طرح سے امریکہ سے ناظرین کام تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ تہران کے مشرق میں ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں کافی نقصان اٹھایا گیا ہے۔ المصدر نیوز ایک ویب سائٹ ہے اس نے دعویٰ کیا ہے، جبکہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ قدس فورس کے جو سربراہ ہیں انہوں نے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا دوبارہ سے اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اور ان کے اتحادیوں پر حملے کیے جائیں گے۔ جبکہ ناظرین کام عراق سے خبر یہ ہے کہ وہاں جنگجوؤں کے خلاف عراقی صدر نے جو قوانین کے ذریعے سے کارروائیاں کرنے کا اندیہ دیے ہے اور کہا ہے کہ مسلح تنظیموں سے اسلحہ بھی خریدا جائے گا اور فسادیوں کو ختم کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں مسلسل عراق کے اندر امریکی فوج پر حملے بڑھ رہے ہیں اور عراق کے اندر جو بدامنی ہے وہ زیادہ تر تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام لبنان سے خبر یہ ہے، اس کے علاوہ ناظرین کام لیبیا سے خبر یہ ہے کہ لیبیا کی جو منتخب حکومت کے آرمی چیف ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ وہ باغی حفتر کے ساتھ پیٹرول اور تیل کے کنوؤں پر کوئی بھی مذاکرات یا معاہدہ نہیں کریں گے۔ آگے بڑھنے کا کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی ولی عہد کی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف سے ملاقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کام
مختلف مغربی میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف سے ملاقات کی ہے، اور موساد کے چیف نے بھی دعویٰ کیا ہے، ٹائمز آف اسرائیل میں یہ رپورٹ چھپی ہے کہ موساد کے چیف نے کہا ہے کہ جلد سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی عہدیدار نے انکشاف کیا ہے کہ لبنان کے اندر جو حزب اللہ کے سربراہ ہیں حسن نصر اللہ، ان کو جلد اسرائیل قتل کر دے گا، جبکہ ناظرین کرام لبنان کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے فرانس کی جانب سے کہ فوری طور پر نئی حکومت کو تشکیل دیں اور لبنان کے عوام کے جو مسائل ہیں انہیں حل کیا جائے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام فرانس کی جانب سے حزب اللہ کے جو کیمیائی مواد کے گوداموں کے حوالے سے امریکہ نے رپورٹ نشر کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ یورپ بھر کے اندر اور اسی طرح سے پیرس کے اندر بھی جو حزب اللہ ہے ان کے گودام موجود ہیں۔ اس پر فرانس نے رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ فرانس کے اندر ایسا حزب اللہ کا کوئی گودام موجود نہیں ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہو کہ فرانس کے اندر حزب اللہ کا اثر و رسوخ ہے۔ اس کے علاوہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ فرانس کی جانب سے ایک عیسائی دہشت گرد تنظیم ہے جو بشار الاسد کی حمایت کر رہی ہے اور شام کے اندر نہتے شامیوں پر بمباری کرنے میں ملوث ہے۔ 7 سال سے وہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں شامیوں کو قتل کر چکی ہے اور فرانس کی حکومت کی جانب سے باقاعدہ اس عیسائی دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کس طرح سے صلیبی دنیا مسلمانوں کا شام کے اندر قتل عام کر رہی ہے۔ آگے بڑھنے ناظرین جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکہ، ایران، وینزویلا کے تعلقات کے حوالے سے ناظرین تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وینزویلا نے یہ کہا ہے کہ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کا جو جنوبی امریکی ریاستوں کا دورہ ہے وہ ناکام ثابت ہوا ہے اور پڑوسی ممالک کو وینزویلا کے خلاف کرنے میں امریکہ ناکام رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ سے خبر یہ ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں امریکہ لگائے گا اور اس کے لیے باقاعدہ سیکیورٹی کونسل، سلامتی کونسل کو بھی بائی پاس کیا جائے گا، اور خبریں یہ ہیں کہ یورپ کی جانب سے ایران پر پابندیاں نہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ امریکہ کے اندر ایک نائٹ کلب میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں 5 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں اور 15 سے زائد لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ امریکہ کے اندر اس قدر فائرنگ کے واقعات بڑھ چکے ہیں کہ رواں سال امریکی تاریخ کا 32 سال کہا جا رہا ہے جس میں سب سے زیادہ لوگوں پر حملے ہوئے اور فسادات وغیرہ بڑے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے یہ تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔